صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 5091 ہے اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2792۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کو، مینڈے کو لٹایا، ثم ذبحہ، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو ذبح کیا، ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم دہا بہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو لٹا کر، مینڈے کو لٹا کر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا اور دعا کی کہ اے اللہ اس جانور کو، اس مینڈے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب اس حدیث طیبہ سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ ایصال ثواب، نیک عمل کا، اچھے عمل کا ثواب پہنچانا، ثواب ایصال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، چاہے وہ فوت شدہ کے لیے ثواب پہنچایا جائے یا زندہ کے لیے۔ ظاہر ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو محمد کی آل اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما لے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور حضور کے اصحاب پہلے فوت ہو چکے تھے وہ بھی امت میں داخل ہیں اور جو زندہ تھے وہ بھی امت میں داخل ہیں، تو زندہ اور فوت شدگان سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور ذبح اللہ کے نام پر کیا، اور اللہ کے نام پر ذبح کر کے یہ اس جانور کا ثواب اپنی امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایصال کیا۔ تو اس حدیث سے ایصال ثواب کی اہمیت اور ایصال ثواب کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے، اور ان لوگوں کا رد بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ کسی جانور پر، کسی چیز پر غیر کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، یا کسی غیر کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ چیز وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت آ کے حرام ہوتی ہے اور وہ جائز نہیں رہتی۔ حالانکہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس کو کسی کی طرف اضافت کر دیا جائے، جس کو کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے، یا اس چیز کو، کسی جانور کو اس کے نام پر ایصال ثواب کے طور پر لگا دیا جائے تو وہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ بلکہ آپ جتنی کتب تفاسیر ہیں مفسرین کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، متاخرین متقدمین کے تمام نے لکھا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو اللہ کا نام چھوڑ کر کسی اور کا نام لیا جائے، جس طرح مشرکین اپنے بتوں کے نام لے کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، بسم اللہ، بسم عزا، بسم منات، بسم حبل، تو اس طرح اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے، وہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت داخل ہے۔ اور اگر ذبح اللہ کے نام پر کیا جائے اور ثواب کسی اللہ کے بندے کو پہنچایا جائے اور کسی اللہ کے بندے کے ایصال ثواب کے لیے اس کو اس کی طرف منسوب کر دیا جائے تو اس نسبت سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ اگر اس نسبت سے چیز حرام ہوتی ہے، اضافت سے، تو ہم دن رات کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی نسبت جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ ہم نمازوں ہی کو دیکھ لیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، فجر کی نماز، جنازے کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، رمضان کا روزہ، جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، یہ ساری، حج کو دیکھ لیں، بیت اللہ کا حج، خانہ کعبہ کا حج، اور دیگر جتنے بھی ہمارے عبادات اور معاملات ہیں ان میں ہم نسبت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفقون علیہ حدیث ہے، بلکہ ائمہ ستہ میں سے سوائے امام ترمذی کے تمام ائمہ نے اس حدیث کو بیان کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بیان کیا، بخاری مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد واحب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ روزہ وہ صوم داؤدی ہے اور سب سے پسندیدہ نماز وہ صلاۃ داؤدی ہے۔ اب صوم داؤدی، صلاۃ داؤدی، اس کا مطلب کیا ہے؟ داؤد کی نماز، داؤد کا روزہ۔
حالانکہ روزہ مسلمان اللہ کے لیے رکھتا ہے, اللہ کے لیے ہی نماز پڑھتا ہے. اب روزے کی یا صلات کی نسبت جو داؤد علیہ السلام کی طرف ہے تو وہ نعوذ باللہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بندہ داؤد علیہ السلام کی نماز پڑھتا ہے یا داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھتا ہے یا ان کے تقرب کے لیے کرتا ہے, بلکہ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ روزہ اور اس انداز سے نماز سیدنا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. اس انداز سے وہ روزہ رکھتے تھے. کس طرح روزہ رکھتے تھے؟ ایک روزہ چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے ایک دن وہ روزہ رکھتے, ایک دن روزہ ایک دن چھٹی, ایک دن روزہ ایک دن چھٹی. تو یہ صوم داؤدی ہے. اب نسبت ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف, تو اب یہ نسبت اس روزے کو حرام قرار نہیں دے گی. روزہ اللہ ہی کے لیے ہے لیکن یہاں کیا ہے؟ نسبت. تو اب اگر کسی نیک عمل کی, جس طرح ہم ایصال ثواب کے طور پر 11ویں کا ختم دلاتے ہیں یا دیگر اہم بزرگان دین کے آراس اور ان کے ایصال ثواب کے لیے محافل کرتے ہیں, تو جس طرح غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی جو ایصال ثواب کی محفل اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں. تو اب 11ویں کی جو نسبت ہے وہ نسبت وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت آ کے وہ 11ویں کو حرام نہیں کرے گی, کیونکہ یہ نسبت جو ہے وہ ایک خاص وجہ سے ہے. وہ نسبت جس طرح کے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف روزے کی نسبت کی گئی ہے اور جس طرح کے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف صلاۃ اور نماز کی نسبت کی گئی, صلاۃ داؤدی صوم داؤدی. تو اس سے یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ ایصال ثواب جو اعمال صالح ان کا کرنا بھی جائز ہے اور ان چیزوں کی نسبت سے وہ چیزیں حرام نہیں ہوتی. سیدنا مولا کائنات علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قربانی کے موقع پر 2 جانور ذبح فرمائے. جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. جامع ترمذی کی 1495 نمبر حدیث ہے. جب آپ نے 2 جانور قربانی میں ذبح کیے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے 2 جانور ذبح کیے تو دوسرا جانور کس لیے ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسہ. فرماتے کہ ایک جانور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے اور ایک جانور میں اپنی طرف سے کرتا ہوں. تو اب اس جانور کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوئی, تو اب یہ نسبت جو ہے اس جانور کو حرام نہیں کرتی. اسی طرح یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے, 3122 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد ان یضحی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ کرتے, اشتراک کبشین عظیمتین سمینین اقرنین املحین موجعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے خریدتے تھے جو بڑے مینڈے ہوتے تھے, موٹے تازے ہوتے تھے, اقرنین سینگوں والے, املحین اور سرمئی رنگ کے ہوتے تھے, موجعین خسی ہوتے تھے. فذبح احدہما عن امتہ, ایک مینڈا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتے, یعنی امت کے ایصال ثواب کے لیے. اور ذبح احدہما عن امتہ لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ, امت کا وہ فرد جس نے اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے. حضور اس ایک جانور کو اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتے. وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جانور کو حضور اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے ذبح کرتے تھے. تو یہاں بھی نسبت موجود ہے. اس نسبت سے وہاں جانور حرام نہیں ہے, اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے ایصال ثواب کے لیے اس کی نسبت اس جانور کی اس اللہ کے نیک بندے کی طرف کر دی جائے تو جانور اس سے بھی حرام نہیں ہوگا. اس سلسلے میں ایک اور حدیث بڑی واضح موجود ہے. کتاب الآثار میں امام محمد رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 246 پر حدیث کا نمبر ہے 378 حدیث کو بیان کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول, انہوں نے ایک بکری پالی ہوئی تھی اور اپنی لونڈی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ بکری تم نے اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھنی ہے. اور حدیث میں لفظ موجود ہے کہ سما شاتن من غنمہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بکریوں میں سے ایک بکری حضور کے نام کر دی تھی. سما
لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بکری کو نام کر دیا تھا، وَأَوْصَى بِهَا جَارِيَةً لَهُ كَانَتْ فِي الْغَنَمْ، جو لونڈی بکریوں پر مامور تھی، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے اس کی بڑی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنی ہے، یہ بکری میں نے رسول اللہ کے نام کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بکری میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے سے وہ بکری حرام نہیں ہوئی۔ تو اس طرح اگر کسی بزرگ اور کسی نیک بندے کے اصالہ ثواب کے لیے کسی جانور کو منتخب کر دیے کہ میں نے یہ جو ہے نا فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کی جانور کرنا ہے، تو اس سے حرام نہیں ہوئی۔ جس طرح مثال کے طور پر ہم جانور مختص کرتے ہیں کہ یہ جانور میں نے اپنے بچے کے ختنے کے موقع پر ذبح کرنا ہے، یہ جانور میں نے اپنے بیٹے کے ولیمے کے موقع پر ذبح کرنا ہے، تو اب اس جانور کی نسبت ختنے کی اس محفل کے لیے، ختنے کی اس دعوت کے لیے یا ولیمے کی دعوت کے لیے وہ ہوئی ہے، تو اس سے جانور حرام نہیں ہوگا۔ تو جب ان نسبتوں سے جانور حرام نہیں ہوتا، تو اگر یہ نسبت آ جائے کہ یہ جانور میں نے فلاں اللہ کے ولی کے اصالہ ثواب کی محفل کے لیے رکھا ہے، تو یہ نسبت بھی جانور کو حرام نہیں کرتی۔